الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم دسمبر کے اس مہینے میں جو 2023 کا چل رہا ہے 22 تاریخ ہے اور ہم مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے جس شہر میں ہم سب کے آقا اور مولا سارے مسلمانوں کی جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور یہ مبارک شہر وہ مبارک شہر ہے جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جہاں ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نیکیوں کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے مقام پر ہم ذکر نعت اور ذکر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجائے ہے۔ یقیناً ہم نیت ہماری یہ کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم جب دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے۔ مدینہ پاک وہ مبارک بستی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں آ کر مرو، یعنی تمہاری طاقت ہے، یعنی تم اتنا پیسہ ہے تو تم مدینے میں رہو، مدینے میں آ کر مرو۔ یعنی یہاں کا مرنا بھی بڑی یوں سمجھے کہ بہت بڑی ایک اللہ کی ایک نعمت ہے عاشقوں کی نظر میں، یہاں پر موت آنا بھی۔ اس لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں۔ لیکن موت کیا فرما رہے اللہ والوں کی شاید سوچ دیکھیں، موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے میں مل کر زندگی سے مل جاتا۔ کیا فرماتے حضور مفتی اعظم ہند، موت سے بھائی بندہ تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بزرگان نے فرمایا نہ مدینے پاک میں موت آ جائے تو پھر یہی تو اصل زندگی ہے جو حضور کے قدموں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں آئے، کیونکہ یہاں مرے تو ہمیشہ مدینہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جو سب سے پہلے جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو لے کر اپنے قبر مبارک سے باہر رہیں گے۔ اس کے بعد جنت البقیع میں جتنے صحابہ ہے، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، بی بی فاطمہ، زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر وہ تو اپنے 70,000 حوروں کے اس میں پردے کے ساتھ قیامت کے میدان میں تشریف لے کر جائیں گی۔ پھر بھی اللہ کی جانب سے ندا ہوئی کہ اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچے کر لو، خاتون جنت کی سواری جا رہی ہے۔ تو خیر باقی کے جتنے مسلمان جنت البقیع میں دفن ہوں گے وہ بھی حضور کے ساتھ قیامت کے میدان میں جائیں گے۔ تو اس لیے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے میں مل کر زندگی سے مل جاتا۔ خیر یہ مبارک شہر میں ہم نعت پاک بھی پڑھے ہیں اور
سرکار کے بالکل ہم 50 میٹر کے دوری پر، یہ ہمارے لیے دوری ہے، حضور کے لیے کوئی دوری نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ اللہ کا کلام قرآن پاک میں ارشاد فرماتا. تو خیر آج لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں حضرت عمرے میں کیا کرنا چاہیے. تو خیر ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عمرہ کا بھی ہم نے ادا کیا. عمرے میں عموماً نیت کریں، احرام کی نیت کے بعد جو ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، جو ہے کعبے کا طواف ہے، پھر جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے، پھر زمزم پینا ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے، سر کے بال مڑوانا ہے. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. پھر لوگ جب مدینہ پاک کے اس مبارک شہر میں حاضری کے لیے آتے ہیں، یہ وہ مبارک شہر ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بار آئے ہوئے، کوئی 2 بار آئے ہوئے، جو کوئی پہلی بار آئے گئے، ہو سکتا ہے اللہ پھر سے ہمیں آنے کا موقع عطا فرما دے. لیکن یہ اس مبارک شہر، یہ شہر وہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ پاک میں صبح میں حضور کے سلام عرض کرنے کے لیے صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں اور رات میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہے حضور کو سلام کرنے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فرشتے ایک بار آ جائے حضور کو سلام کرنے، اب دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی فرشتے کتنی تعداد میں یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں. ایک تو یہ بات معلوم. دوسری کہ فرشتوں کو بھی اس دربار میں صرف ایک بار آنے کا موقع ملتا، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو بار بار بلا لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ مبارک شہر میں لوگ پوچھتے ہیں ہم مدینہ پاک میں کیا کرنا ہے. تو مدینہ پاک کے اصل عبادت کیا ہے، کیا کیا، جیسا کہ حرم جائے، مکہ میں جائے تو احرام کرنا ہے، کیا کیا عبادتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن مدینہ پاک میں کیا ہے؟ تو مدینہ پاک کی اصل عبادت تعظیم، ادب ہے. اصل تعظیم اور ادب یہ بہت بڑا تعلق رکھتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ. کیونکہ یہ تعظیم یا ادب کا معاملہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ پاک نے قرآن میں حکم عطا فرمایا کہ حضور کے ادب. تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی حضور کا ادب صحابہ کرام سے کرتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے. صحیح بخاری کتاب وضو میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ وضو کے پانی کا گرا ہوا، یعنی جسم میں مبارک سے جو مس ہو کر پانی نیچے آتا تھا، اس کا ایک قطرہ پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ، بلکہ ہاتھوں میں لے کر چہروں پر مل لیتے تھے. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار آپ کلا فرماتے، یعنی کلی فرماتے یا غرارہ فرماتے تو اس پانی کو بھی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. ادب یہ تھا صحابہ کرام کا کہ پانی کو جسم سے مس ہونے کے بعد جو پانی نیچے گرتا اس کو تک گرنے نہیں دیا کرتے تھے. اور صحابہ کا ادب یہ تھا. سید السادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے تو گویا ایسا بیٹھتے کہ ایک پرندہ اگر ان کے سر پر آ کر بیٹھ بھی جاتا تو اس پرندے کو پتہ نہیں چلتا. کہ عموماً یعنی مثال دی مولا کائنات دے کہ پرندہ بھی ان کے سروں پر بیٹھ جاتا تو ان کو خبر نہ ہوتی. یعنی اتنا ادب کہ پرندوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس پر بیٹھے، یعنی انسانی پہ بیٹھے. یہ ادب حضور کے سامنے صحابہ کا تھا. اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں ایک نہیں، سورہ بقرہ میں آیت مبارک ہے، سورہ الحجرات میں آیت مبارک ہے، اور بھی دیگر سورہ فتح کی میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. صحابہ اکرام حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے، حضور کو نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ حضور کے گھر پر بجائے تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی انگلی کے ناخن سے، بالکل ناخن سے دھیرے سے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے. یہ ادب صحابہ کرام کا. حضور جا رہے تو تعظیماً پیچھے کھڑے رہنا. تو خیر میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام اور اہل بیت نے حضور کا جو ادب تعظیم کر کر بتایا، یہ حکم اللہ کا قرآن پاک میں موجود ہے. مقصد یہ ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب حضور تو دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، اب کیا کرے؟ جب ظاہری زندگی میں حضور موجود ہے تب ادب کیا کرتے تھے، لیکن اب تو پردہ فرما کر 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اب کیا کرے؟
تو یہاں پر وہی مسئلہ سمجھانے کے لیے میں اوپر سے لا رہا ہوں. یاد رکھیے تمام علماء نے فرمایا حضور کا ادب اب بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسا ظاہری زندگی میں کیا کرتے تھے. بولے سبحان اللہ. جیسی ظاہری زندگی میں حضور کا ادب ہوا کرتا تھا، حضور آج بھی زندہ ہے قبر مبارک میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری زندگی میں جو حضور کا ادب ہوا کرتا تھا، جو آیت قرآن پاک میں ہے، آج بھی وہی ادب ہر مسلمان پر لازم ہے. ضروری ہے کہ آج بھی روزے پاک کے سامنے ٹھہر کر کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے. آج بھی مدینہ پاک کی گلیوں سے محبت رکھو، مدینہ پاک کے، کیونکہ یہ وہ مبارک شہر ہے جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اس زمین پر بس ہوا ہے. اس لیے امام مالک جیسا بہت بڑا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک اتنے بڑے فقیہ، محدث، عالم دین، جن کا خود ایک مسلک ہے مالکیہ. امام مالک کے ماننے والے آج بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مدینہ پاک میں گزارے، جنت البقیع میں ان کا مزار ہے. دیکھیے بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین نے کس طرح مدینہ پاک کا ادب کر کر بتایا ہے. امام مالک ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے، لیکن اب سن کے تعجب کرے ساری زندگی انہوں نے کسی سواری پر یعنی اونٹ یا گھوڑے پر بیٹھ کر سواری نہیں کی. جب آپ سے پوچھا جاتا کہ حضور آپ کے اتنے شاگرد تھے، اتنے غلام ہیں، آپ جب بھی مدینہ پاک میں جاتے تو پیدل ہی کیوں پھرتے ہیں؟ سواری لے لیجئے، اونٹ لے لیجئے. ایک اشارہ کرتے تو آپ کے غلام اونٹ لائیں گے، سواریاں لائیں گے. تو آپ فرمایا کرتے تھے جس زمین میں میرے آقا رحمت کونین آرام فرما ہو، میں اس زمین پر سواری پر بیٹھ کے جاؤ، یہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا. یہ امام مالک کا ادب تھا. حالانکہ میں اس کا مطلب یہ نہیں نکال رہا ہوں کہ مدینے میں پاک میں کوئی بس میں بیٹھے، کوئی کار میں بیٹھے تو گناہ ہے، حرام ہے، میں وہ نہیں بتا رہا ہوں. یہ بتانے کا مقصد ہے عاشق کیا سوچتا ہے، ادب کیسے کرتا ہے. تو لہٰذا ہاں، مدینہ پاک کا ادب آج اگر گناہ کب ہوگا؟ جب آپ روزے رسول کے سامنے ٹھہر کر اونچی آواز سے بات کرو گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں. یاد رکھیں آج بھی وہی قانون ہے. تو وہاں روزے پاک کے سامنے ٹھہر کر اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ قانون ہے. وہ تو صحابہ کے دور میں تھا، وہ قانون آج بھی ہے. بعض ادب یہ ہے جو خود بندہ اپنی طرف سے ادب کرتا ہے، اور بعض ادب وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ یہ ادب کرو. تو یہ جو ادب تھا امام مالک کا، جیسا کہ امام مالک مدینہ پاک کی گلیوں کو چما کرتے تھے، پتھروں کو چما کرتے تھے. یہاں کے یہ امام مالک پردہ فرما کر 800 سال ہو گئی، 800 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں. تو گلیوں کو، پتھروں کو چما کرتے تھے. کسی نے کہا کہ امام مالک یہ تم مدینہ کے مبارک گلیوں کو کیوں چومتے ہو، کیوں بوسہ دیتے ہو؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا کبھی حضور یہاں سے گزرے ہو، حضور یہاں سے گزرے ہو اور حضور کے کپڑے اس پتھر کو لگا، جسم کا کوئی شال مبارک لگی ہو، اسی لیے چومتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ کیا حضور اتنے کونے سے چلتے تھے کہ حضور کے جسم کا شال مبارک، کپڑا مبارک جو ہے دیواروں پر لگے، پتھروں پر لگے، ایسا تو حضور نہیں چلتے تھے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ہو سکتا کبھی حضور یہاں ٹیکا لے کے کھڑے ہو یا ہاتھ لگا ہو ان گلیوں کو، ان پتھروں کو. کسی نے کہا ایسا کبھی ہر گلی، ہر پتھر کو تو حضور ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ کوئی ایک آدھ پتھر ہوگا جہاں حضور ٹھہرتے تو ہوں گے ہاتھ لگا دے کہ ہر گلی ہر پتھر ہو. تو آپ نے فرمایا اچھا. تو امام مالک نے تیسری بار فرمایا ہو سکتا ہے کہ کبھی میرے آقا یہاں سے گزرے ہو، ان پتھروں کو دیکھا ہو، ان دیواروں کو دیکھا ہو، ان دیواروں کو دیکھا ہو. تو تانا دینے والے تانا دیا کیا حضور جب راستہ چلتے تھے کیا پتھروں کو دیکھ کر چلتے تھے، دیواروں کو دیکھ کر چلتے تھے؟ اب امام مالک کا عشق جوش میں آیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ میرے آقا نے یہاں جسم کا کپڑا لگا نہیں بھی ہوگا، کیا میرے آقا کا ہاتھ مس بھی نہیں ہوا ہوگا، میرے آقا نے اس پتھر کو دیکھا بھی نہ ہوگا، لیکن ان پتھروں نے تو حضور کو دیکھا ہے، ان دیواروں نے تو حضور کو دیکھا ہے، ان رستوں نے تو حضور کو دیکھا ہے، اس لیے چوم لیتا ہوں. ان کا دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے بزرگان دین نے مدینہ منورہ کا ادب کر بتایا ہے. یہاں ادب لازم ہے، ادب ہی یہاں سب سے بڑے ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اصل و اصول تو سب فرو ہے، حاضری اس پاک در کی ہے. اگر سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور میرے مزار پر نہیں آیا تو اس نے معاذ اللہ مجھ پر ظلم کیا. اللہ اکبر. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بس وہی حرم ہو گیا. ارے بھائی ایک کعبہ جس کا ادب کرتا ہے، کعبہ جس کے سامنے جھک گیا، کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس کے اندر رہتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ اللہ جسم سے پاک، مکان سے پاک. اللہ کے لیے توحید کے بارے میں الحمدللہ ہم نے کئی تقریر کی ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، تو ہمیں
اللہ کے بارے میں ہمارے کو صحیح عقیدے نہیں معلوم، توحید کہتے ہیں اس کو، خیر تو اللہ جسم جسمانیت سے پاک، اللہ کا مکان وہ ہے لیکن اللہ رہتا اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو جو کعبہ ہے وہ کعبہ بھی جو عزت ملی ہے تو مدینے والے آقا کے صدقے میں ملی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے جب حضور پیدا ہوئے تو سارا کعبہ بھی حضور کو دیکھ کر سجدے میں چلے گیا تھا. اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. لہٰذا اب توجہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن یہ سمجھنا کہ مدینہ جانے کیونکہ اہم کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، حضور کا عاشق ہو. ہمارے بزرگان دین تو خصوصاً مدینہ پاک کے لیے آتے تھے زیارت کے لیے، تو لہٰذا مدینہ پاک کی جس کی حاضری قبول ہوئی اس کا حج بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کا عمرے کو بھی قبول فرما لیتا ہے. تو مدینہ پاک کی یہ مبارک ہستی، ایک آیت کا حوالہ دیتا انشاءاللہ. ہم مختصر تقریر میں نے کہا تھا وعدہ کیا تو اس وعدے کو مکمل کروں گا. اس آیت کی ایک ہی آیت کی میں تشریح کروں گا، اس کے بعد ہم سلام پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اب یہ تمام باتیں میں نے مدینہ منورہ کے فضائل کے مختصر سنا ہے، ورنہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جذب القلوب، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جذب القلوب، آج بھی انٹرنیٹ پہ بھی ملتی ہے، اس کا PDF بھی نکلتا ہے. اگر آپ کو اردو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو پڑھیں. جذب القلوب میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدینہ پاک کے اتنی بہترین باتیں بتائی ہے، چاہے وہ مدینہ پاک کے گلیوں کے بارے میں ہو، مسجد قباء کے بارے میں ہو، مسجد قبلتین کے بارے میں ہو، مسجد نبوی کے بارے میں ہو، اور آس پاس کے جتنے مبارک متبرک چیزیں ہیں جبل احد کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب میں اس کے فضائل کو بیان فرمائے ہیں. میرا مقصد مدینہ پاک کے فضائل بیان نہیں بلکہ مدینہ والے آقا کی عظمت کی بات کر رہا ہوں. اور بھائی نسبت ہی تو کمال لاتی ہے نا، جس کو نسبت ہو جائے تو ادنا سے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، ادنا چیز بھی اعلیٰ سے جڑ جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. مطلب نہیں سمجھے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میری اتنی تو حقیقت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن اتنی تو حقیقت ہے، خطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے. اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں. اگر آپ چلے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، نسبت کی ایک بات یاد آ گئی تو ایک مثال دے کر میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کپڑے کی دکان پر جائے اور ایک کپڑے کا تھان لے اور اسی کپڑے کے تھان سے آپ نے ایک کرتا سلوایا یا جبا سلوایا یا پینٹ شرٹ، اور اس میں ایک تھان، اسی تھان سے ایک کپڑے کا آپ نے کیا کیا، قرآن پاک کا غلاف بھی سلا. ٹھیک ہے، تھان ایک ہی لیا، اس میں سے اپنے لیے بھی کپڑے سلائے اور اسی کپڑے میں سے آپ نے قرآن پاک کا غلاف بھی سیکھے، قرآن پر اس کے اندر رکھ دیا، جزدان غلاف لپیٹ دیا. تو مجھے بتائیے جب بھی آپ کپڑے اتاریں گے اس کو اسی پھینک دیں گے، کیونکہ اس کو جب تک پہنے اس کے بعد صاف ہو گیا تو اسے حالانکہ کپڑے میں بھی صاف پانی سے دھونا چاہیے. خیر بتا رہا ہوں، ہم نیچے بھی ادھر ادھر پھینک دیتے، لیکن اسی تھان سے ایک کپڑا اور تھا، اس کی آپ اتنی عزت کرتے کہ اس کو جب بھی ہاتھ لگائیں گے تو وضو سے ہاتھ لگائیں گے، جب بھی آپ اس کو چھوئیں گے تو چومیں گے. میں نے کہا بھائی تھان تو ایک ہی تھا، ایک کپڑا آپ نے سلا دیا، ایک جو ہے قرآن کا غلاف بنا دیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا دونوں میں نسبت کا فرق ہے. تھان تو کپڑا تو ایک ہی تھا لیکن ایک میرے جسم سے نسبت ہے اور ایک اللہ کے کلام سے نسبت ہو گئی. تو نسبت جو ہے نا، تھا تو ایک ہی تھان کا کپڑا لیکن نسبت اس کپڑے کی عزت بڑھا دی، نسبت نے اس کپڑے کی بھی عزت بڑھا دی. نہیں تھی میری کچھ حقیقت تمہارے در سے ملی ہے یہ عزت، نہیں تھی میری کچھ حقیقت تمہارے در سے ملی ہے میری یہ عزت، بگڑنے نہ دیجیے حضرت تمہارے در کا میں بنا ہوا. لہٰذا نسبت، تو لہٰذا جہاں میں سوچئے جب چیز ادنا سی چیز اعلیٰ پہ نسبت ہو جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، حضور کی ذات مبارک اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام پر. اب اللہ کی مخلوق میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ بولیں گے انسان، بھائی انسان تو آتی ہے، پورے کائنات، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق سے مراد اللہ نے ان کو بنایا نا، چاند کو، تاروں کو، سورج کو، زمین کو، پہاڑوں کو، جھاڑوں کو. آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. عرش کو کس نے بنایا؟ کیونکہ عرش پر خدا بیٹھا ہوا نہیں ہے، اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پھر کہا نا اللہ بیٹھنے سے بھی پار، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو
وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں رکھتا. تو ساری مخلوق میں، جبکہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تارے، چاند، سورج، ستارے، انسان، انبیاء سب اللہ کی مخلوق ہے، اور عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ حضور ہے، سب سے اعلیٰ حضور ہے. تو اب حضور کا مقام عرش سے بھی بڑا، حضور کا مقام عرش سے بھی بڑا. عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن حضور اللہ کی سب سے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اونچا مقام میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جہاں میرے نبی کا جسم پاک لگا ہوا ہے، جس مٹی کو تو تھی تو مدینے پاک کی مٹی، لیکن وہاں اب حضور کا جسم لگ گیا، جہاں میرے حضور کا، ہمارے نبی کا قبر مبارک ہے. اب وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. بولے سبحان اللہ. وہ مٹی کیا ہے؟ عرش سے بھی عرش سے بھی افضل ہے. کیوں؟ تھی تو مٹی، لیکن لگ گیا حضور کا جسم، لگ گیا حضور کا جسم، تو عرش سے بھی افضل ہو گیا. اللہ تمام کو مدینے سے محبت عطا فرمائے، حضور کا ادب و احترام بتا. اب یہ آیت کا میں مختصر ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. دیکھیے آیت میں اللہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ 26واں پارہ اور سورہ فتح آیت نمبر 8 سے 9. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. اب دیکھیے قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، حلال کا ذکر ہے، حرام کا ذکر ہے، تمام چیزوں کا. تو قرآن میں ولیوں کا بھی ذکر ہے، نبیوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں نبی کی عظمت کا بھی ذکر ہے. تو بھائی قرآن کچھ مان رہے ہیں خالی نماز نماز، بھائی ٹھیک ہے، اسی قرآن تو نبی کی عظمت ہی بتاتا ہے. قرآن کو صرف نماز والی آیت لے لو اور نبی کی عظمت والی آیت نہ لو، تو یہ تو معاذ اللہ کچھ ماننا کچھ نہیں ماننا ہے. اور الحمدللہ ہم مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں، ہم قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں. کچھ کو ماننا کچھ آیتوں کو چھوڑنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، سب کو ماننا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. اب دیکھیے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، آپ پھر کہہ رہے ہیں کسی ارے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے آیت ہے، اس میں آیت میں اللہ ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے، صرف آیت کا مختصر ترجمہ انشاءاللہ ہم سلام کے لیے کر جائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میں نے بتا دیا ہے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 سے 9. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا کا لفظ عربی میں آتا ہے، ہمارے طلحہ بھی عربی جانتے ہیں، یہاں رہ کر 8 سال سے ماشاءاللہ انہوں رہے. تو انا کا لفظ عرب لوگ کوئی اہم اور خاص بات پر استعمال کرتے ہیں. انا بے شک، انا کا معنی ہے انا علا، کچھ خاص بات، کچھ اہم بات بتانا ہو، کیونکہ قرآن بھی عربی زبان میں اترا ہے. تو یہاں بھی اللہ پاک نے یہ آیت شروع کی انا، یعنی جب بھی علماء فرماتے ہیں قرآن میں انا یا ایھا الذین آمنو یہ آیت سنو تو پوری توجہ سے سنو، کہ کوئی اہم بات ہے جو اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے، خاص بات ہے جو اللہ مومنوں سے بات کرنا چاہتا ہے. اللہ کا کلام کو ذرا اپنے ذہنوں میں رس گھولے. ہمارے ذہنوں میں فلمیں ڈراموں سے ذہن گندے ہو گئے، اس لیے قرآن کا ایک کیفیت ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے، ورنہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے ہمارے ذہن گندے ہو گئے. اگر یہ گندگی کو ہٹ کر اگر ہم قرآن کے اس یعنی رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو اگر تھوڑا سوچے تو انشاءاللہ ایک کیفیت ہی آپ کی الگ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے، پیدا کرے. اللہ فرماتا ہے تم کوشش کرو میں تمہاری مدد کروں. اب آپ کوشش تو کرو ہمارے ذہنوں میں سے گندگی ہٹائے، اور رب میں یہ اپنے آپ کو بولے اللہ کا کلام سن رہا ہوں، تو توجہ سنیں اللہ کا کلام. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اس کا ترجمہ سنیں آپ. انا میں نے ابھی بتایا، انا کا معنی کوئی اہم بات ہے، کچھ خاص بات جب اللہ مومنوں سے کرنا چاہتا ہے تو یا تو انا کہتا ہے، یا تو اللہ کہتا ہے، یا تو یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ جا کہ یہ آیت انا کا لفظ آ جائے تو کچھ اہم بات اللہ بتانا چاہتا ہے. اہم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. 3 لفظ استعمال کیے، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. 3 لفظ ہیں قرآن میں. شاہد کا معنی کیا ہے؟ اگر میں نے کہا نا اگر یہ ایک ایک لفظ پہ میں تقریر کروں تو کافی وقت ہو جائے گا، لیکن میں مختصر تشریح کرتا ہوں. 3 لفظ کیا؟ انا ارسلناک، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. اب تینوں کا معنی کیا ہے؟ شاہد کا معنی، مبشر کا معنی، نذیر کا. شاہد کا معنی ہے گواہی دینا. سبحان اللہ.
شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. دیکھیے گواہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، دعویٰ دار اگر کوئی کورٹ میں کیس ڈالے تو دعویٰ کرنے والا کتنی بھی بڑے دعویٰ کرو، بات اصل ہوتی ہے گواہ پر، ثبوت پر. کس پہ ہوتی ہے؟ ثبوت جتنا مضبوط ہو تو جو دعویٰ کرنے والا اتنا مضبوط. اب دیکھیں اللہ نے حضور کو گواہ بنایا، تو دعویٰ کیا ہے؟ کس چیز کے ثبوت ہے حضور؟ کس چیز کا دعویٰ کرنے والے کے حضور جو ہے گواہ ہے، شاہد بنایا گواہ. تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کروڑوں لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کر رہے ہیں، ہندو کا. تو یہ ان کروڑوں میں یہ دعویٰ کہ لا الہ الا اللہ کہنا، ابھی وہ دعویٰ بالکل سچا ہے، تو اس کا ثبوت حضور ہے. ایک تو یہ آیت ہے ہم نے آپ کو شاہد بنا. شاہد کا معنی گواہ دینا. دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے نبی حاضر اور ناظر بھی ہے، یعنی اپنے ہر غلام کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. کیونکہ گواہ کا معنی کیا ہے؟ اگر کورٹ میں جج پوچھے کہ بھائی یہ کام ہو رہا تھا آپ دیکھیں، نہیں میں سنا، تو سننے والوں کی بات نہیں ہے کہ ہاں میں نے دیکھا یہ ہو رہا تھا، اسی بات کو جج بھی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو قرآن میں حضور نے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حبیب شاہد ہے، گواہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. وہ حاضر ناظر. خیر اس پر اور بھی ڈیٹیل نکل سکتی ہے. دوسرا لفظ ہے مبشر. مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا. مبشر کا کیا معنی ہے؟ خوشخبری دینے والا. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ شاہدوں و مبشرہ کا. اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا اور مبشر، یعنی خوشخبری، یعنی آپ کو جنت کی طرف جنت کی دعوت دینے والا بھیجا. یعنی حضور آ کر یہ عمل کرو اللہ جنت میں جائے، خوشخبری دینے والا ہے. تو اللہ نے پھر فرمایا نذیرہ، اور آپ کو نذیر کا معنی ہے ڈر سنانے والا. یعنی ابھی پھر اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ دوزخ میں ڈالے گا. تو خوشخبری بھی حضور دیتے ہیں اور ڈر کا معاملہ بھی حضور دیتے ہیں. خیر اس پہ بھی اور ذکر ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھیں میں آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ بہت اینڈ کی بات ہے، اور یہاں پر پورا دماغ حاضر رکھ کے بیچنی کو ختم کر کے یہ بات کو سننا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلے کہا کہ یہ نبی شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے. پھر اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا، اب ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ ایمان کا معنی سمجھ گئے نا؟ جس یقین، مکمل یقین کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کا معنی ہے یقین. جنت کو آپ نے دیکھا نہیں لیکن ایمان لائے، دوزخ آپ نے دیکھا نہیں لیکن ایمان لائے، فرشتہ آپ نے دیکھا ہے. تو ایمان اس کو کہتے ہیں جو 100% بات یقین کرو. جہاں پر 50-50 آیا یا 95% بھی آ جا رہے ہیں، 95% میں جو یقین ہے 5% نہیں ہے تو ایمان نہیں. تو جہاں 100% آ جائے اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو جہاں ایمان ہے، اب فرما اللہ لِتُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ. اللہ کس پر؟ لِتُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر. ایمان لاؤ اللہ پر. یعنی یہ باتیں تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے وہی قبول فرماتا ہے کہ نبی شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے. پھر آگے کیا فرما؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یا اللہ بس تجھ پر تو ایمان لا رہے. نہیں بات ختم نہیں کیا اللہ نے. وَرَسُولِهِ، سبحان اللہ ولیہ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، رسول پر بھی ایمان لاؤ. اب ایمان کا معنی سمجھ گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے کہا یا اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لائے، تیرے حبیب پر بھی ایمان لائے. لیکن بات کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل کیا؟ ایمان کے بعد کیا ذکر ہوتا ہے؟ عمل. ایمان والے کی تو نماز روزہ، ہم ایمان والے تبھی تو نماز پڑھ رہے، ہم ایمان والے تبھی تو روزہ رکھ رہے، ہم ایمان والے اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تبھی تو اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہاں قرآن کی ترتیب دیکھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر. تو سوال ہمارے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اب اللہ یہ کہیں گے چلو اب نماز پڑھو. ایمان لائے نا اللہ پر، رسول پر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، غلط کام مت کرو. لیکن اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھو. اللہ نے فرمایا اچھا ایمان لائے اللہ رسول پر، اب فرما وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب اس حبیب کی خوب خوب عزت کیا کرو. سبحان اللہ. یہ آیت ہے قرآن کی، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. اب دیکھیں کیا فرما، ایمان لائے اور اس کے بعد فرما اب وَتُعَزِّرُوهُ، اب عزت کرو اس نبی کی، ادب کرو، محبت کرو، تعظیم کرو. پھر فرمایا اچھا اس کے بعد مولا ایمان لائے، تعظیم کرے، اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں جملہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اب جس رسول کے خوب تعظیم کرو، اس کے بعد میری پاکی بیان کرو، میری عبادت کرو.
تو یہاں 3 جملے پر غور کریں. پہلے جملے میں اللہ نے کیا ایمان لاؤ اللہ رسول پر, دوسرے میں کہا تعظیم کرو مصطفیٰ کی, تیسرے میں اب میری عبادت کرو. تو عبادت کو آخری میں رکھا, پہلے کہا ایمان, اس کے بعد ادب, اس کے بعد کہا اب مجھ پر جو ہے نا میری عبادت کرو. تو پتہ کیا چلا, اللہ انہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں ادب رسول ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں تعظیم رسول ہو, جس کے دل میں محبت رسول ہو, اللہ انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. یہ ایک آیت ہے, ورنہ اور بھی بہت آیت ہے, میں آپ کو پڑھ کر سناتا. اللہ ہم تمام کے حاضر کو قبول فرمائے, مدینے پاک میں آنے کو قبول فرمائے. ہم سے کچھ غلطی بھی اور بھی کرے ہوں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر باطن جس گروپ کو دے, دلوں کو پاک و ستھرا بنائے. سرکار کے صدقے میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے. جن جن لوگوں نے یا اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, مدینے پاک میں سلام کے لیے کہا, مولا تو جانتا ہے میں نے سب کا سلام یہاں پر پیش کیا. مولا ان سب کی حاضری کو یہ دعا کیا ہوں, جو مقصد ہے, جو نیتیں لے کر انہوں نے میں سے یہاں بھیجا تھا, سب کے لیے دعا کرو. اللہ سب کی دعا کو قبول فرما. ہمارے مدینے پاک ہمارے عمرے کو قبول فرما. ہمیں بار بار مدینے پاک کی حاضری نصیب فرما. مدینے پاک کا ادب نصیب فرما. حضور سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.